السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے شوال المکرم کے بابرکت مہینے کے متعلق چند گزارشات پیش کروں گا۔ میرے محترم دوستو، شوال کے معنی بلند کرنے یا اٹھانے کے ہیں، اور یہ ایسا مکرم مہینہ ہے کہ اگر ایک طرف یہ رمضان مبارک سے جڑا ہوا ہے تو دوسری طرف یہ مہینہ حج کے مہینوں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم اور مشہور ہے۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے کہ حج کے مہینے یہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ شوال المکرم کا مہینہ یہ حج کے مہینوں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ رمضان مبارک میں برسنے والے ابر رحمت کی نمی وہ شوال کے مکرم تک مہینے تک، بابرکت مہینے تک پہنچتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ماہ شوال کا پہلا دن مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے عظیم اسلامی تہوار عید الفطر کا دن ہے، اور اس دن مسلمان پورے عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں یہ مذہبی تہوار انتہائی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں، اور اسلامی تہذیب و ثقافت اور اسلامی عبادات جو اس کے متعلق ہے اس کی پاسداری کرتے ہوئے، اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ بابرکت دن پوری دنیا میں مسلمان مناتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، یوم الفطر یوم الجوائر، یعنی یہ عید کا دن یہ انعامات کا دن ہے، یہ انعامات کا دن ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اعمال کے بدلے میں یہ خصوصی دن عنایت فرماتے ہیں۔ اس دن اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کو اللہ جل جلالہ انعام مغفرت کی شکل میں عطا فرماتے ہیں۔ شوال مکرم ایسا بابرکت مہینہ ہے میرے عزیز دوستو کہ اس میں 6 روزے رکھنے کی اجر و ثواب جو احادیث سے معلوم ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ابو ایوب انصاری کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان مبارک کے 30 روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 نفل روزے رکھے تو یہ 36 روزے ہو گئے، اور 36 روزے رکھنے پر اس کے لیے اس کا اجر و ثواب 360 دنوں کا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا ہوتا ہے، تو اور قمری سال بھی 360 دن ہے۔ اس لحاظ سے 10 گنا ثواب کی بدولت یہ 360 روزے اجر و ثواب کے لحاظ سے بن جاتے ہیں۔ تو گویا جو آدمی رمضان مبارک کے 30 روزے رکھتا ہے اور اس کے ساتھ شوال کے 6 نفل روزے رکھتا ہے تو گویا اس نے پورا سال روزے رکھے۔ تو میرے عزیز دوستو، احادیث مبارکہ میں اس کی انتہا فضیلت آئی ہے۔ اس وجہ سے اکثر حضرات پوچھتے ہیں کہ شوال میں یہ روزے رکھنے کن دنوں میں، یعنی مہینے کے ابتدا میں رکھنے چاہیے یا درمیان میں یا مہینے کے آخر میں؟ تو میرے عزیز دوستو، اگر ایک بندہ شوال مکرم کے مہینے میں ابتدا میں یا درمیان میں یا آخر میں جب بھی 6 روزے اکٹھے رکھے اور یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر ایک بندہ 2 دن روزے رکھے یا الگ الگ رکھے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے 6 روزے پوری کرنا شوال مکرم میں یہ نفل ہے۔ اگر کسی نے اس پر عمل کیا، یہ روزے رکھے، تو گویا وہ رمضان مبارک کے 30 اور 6 نفلی روزوں کے ساتھ گویا اس نے پورے زندگی، اور یہ ہر سال اگر اس کا ایسا معمول ہو تو گویا اس نے پوری زندگی روزے رکھے۔ میرے عزیز دوستو، شوال مکرم کی فضیلت سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان مبارک گزر جانے کے بعد اللہ کریم مؤمنین کے لیے انعامات و کرامات اور اکرام کی جو برسات ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو نوازنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کی مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، صرف فقط اس کی طرف رخ موڑنا ہے، اللہ جل جلالہ کی طرف رخ موڑنا ہے کہ ہم اگر اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہو گئے تو یقیناً وہ انتہائی خوش ہوں گے، اور اتنا خوش ہوں گے ایک بندہ 1000 گناہوں سے توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے گویا ایک انسان صحرا میں اس کو اپنی گمشدہ اونٹ مل جائے۔
تو اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کی مغفرت پر اور ان کی توبہ کرنے پر انتہائی خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، شوال مکرم کے بابرکت مہینے کی عظمت ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس میں جو 6 روزے ہیں اس کا اہتمام خصوصی طور پر کرنا چاہیے، تاکہ اللہ جل جلالہ ہمیں پورے سال کے روزوں کی اجر و ثواب سے مستفید فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔